قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. صلوات الله محمد وعلى محترم سامعین، آپ حضرات جانتے ہیں کہ سلسلہ گفتگو اصحاب امام حسین کے حوالے سے پہلے دن سے جاری ہے، اور یہ اصحاب امام کے وہ اصحاب ہیں کہ ان جیسے اصحاب نہ کسی نبی کو ملے، نہ کسی ولی کو ملے، نہ کسی امام کو ملے۔ اور انہی اصحاب میں اور اہل بیت میں کہ جو شہدائے کربلا میں آتے ہیں، ابو الفضل عباس بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، ایک جوان نے بہت خوبصورت سوال کیا کہ ہم ماہ محرم میں مجلس شروع کرنے سے پہلے یہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری جو مجلسیں ہیں اور اس کا جو اسٹرکچر ہے، یہ ان مجالس کا اور ان اعضاء کی جو ہماری رسومات ہیں، اور بہرحال جتنی بھی رسومات ہیں، وہ صرف رسمیں نہیں ہیں، وہ ٹریڈیشن نہیں ہیں، بلکہ ان کی بنیاد حقیقتوں کے اوپر استوار ہے۔ چاہے وہ ہماری مجلسیں ہوں، چاہے وہ ماتم ہوں، چاہے یہ منبر ہو، یہ مصائب ہوں، یہ فضائل ہوں، یہ مرثیہ ہو، یہ نوحہ ہو، یہ سب کا سب حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ اور یہ جو مجلس کا ہمارا پورا سیٹ اپ ہے کہ ذاکر جو ہے وہ منبر پہ جائے، یہ سب کچھ ائمہ نے ہمیں دیا ہے۔ جب مولا سید سجاد پلٹ کر کے کربلا سے اور شام سے اور کوفے کے منازل کو طے کرتے ہوئے فائنلی جب واپس مدینہ آتے ہیں، تو وہاں پر بھی دستور یہی تھا کہ امام جو ہے ان کے لیے ایک مسند لگائی جاتی تھی اور سننے والے سامنے بیٹھتے تھے، اور امام کالا لباس پہن کر کے واقعات کربلا کو بیان کیا کرتے تھے۔ اور دیگر ائمہ کے زمانے میں بھی یہ ٹریڈیشن رہا ہے، مثلا چھٹے امام کے زمانے میں بھی، امام باقر کے زمانے میں بھی، اسی طرح سے امام رضا کے زمانے میں بھی ہمارے پاس ان سارے معصومین جن کا میں نے تذکرہ کیا، ان سب سے روایات ہیں۔ اور ایک اچھی خوبصورت رسم جو ائمہ کی روایات سے ہم اخذ کرتے ہیں اور ڈیرائیو کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مثلا معصوم کی بارگاہ میں کوئی بڑا شاعر آیا تو امام اس سے کہتے ہیں: کیا تو نے میرے جد کے لیے کچھ مرثیے کے بند کہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں مولا، میں نے مرثیے کے بند کہے ہیں۔ یہ متعدد ائمہ سے جو ہے روایت ہے۔ امام رضا کے دور میں بھی یہ ہوا، امام صادق کے دور میں، امام باقر کے دور میں بھی۔ میں انشاءاللہ غالباً کل کی گفتگو میں اگر وقت رہا تو میں کچھ شاعروں کا تذکرہ کروں گا۔ تو وہ آتے تھے اور امام کیا کہتے تھے
کہ تم بیٹھو. مردوں کو بلاتے تھے اور پھر پردہ کھینچ کر کے اپنی خواتین سے کہتے تھے کہ تم پسے پردہ بیٹھ کر کے اس ذاکر کو سنو اور امام حسین کے اوپر گریہ کرو. یہ رسم تھی. یہ گویا یعنی اس روایت کا وجود جو ہے اور ائمہ کی اس سیرت کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ نے ہمیں مجلس کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی بتائی ہے کہ جب بھی غم حسین مناؤ تو مل جل کر کے مناؤ. سب ایک ساتھ ہو کر کے، خواتین بھی، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، سب جو ہے وہ ایک ساتھ. اور اسی طریقے سے یہ ممبر ہمیں دیا گیا اور اس کی ایک تاریخ ہے ممبر کی. کب رسول اللہ کے زمانے سے شروع ہوا. پہلے رسول اللہ مسجد کے اندر ایک پلر تھا، اس سے ٹیک لگا کر کے پیغمبر جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے ممبر بنایا گیا، جس شکل کا بھی ممبر ہو. اور یہاں تلک کہ غدیر کا موقع آ گیا اور غدیر کے اندر پیغمبر نے اس ممبر کی ایسی بنیاد رکھ دی، ممبر کے بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا اور ممبر کا پرپس بھی بتا دیا کہ دیکھو ممبر وہ ہوتا ہے کہ جہاں سے فضائل اہل بیت بیان کیے جاتے ہیں. تو اب یہ ممبر ہے. ہم سے بعض لوگ آ کر کے کہتے ہیں مولانا ہم پوڈیم کیوں نہیں یوز کر لیتے ہیں، ہم راؤنڈ ٹیبل کیوں نہیں یوز کر لیتے ہیں. دیکھیں میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن جہاں تک مجلس کی بات ہے، جو ٹریڈیشن ہمیں معصومین نے دیا ہے ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں. اور یہ جو چلا آ رہا ہے یہ اسی دور سے چلا آ رہا ہے. البتہ کچھ چینجز زمانے کے ساتھ، وقت کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کے اندر ہوتی رہی ہے. مثلا اس دور کے اندر یہ مائک نہیں ہوتا تھا، آج کے دور میں اس مائک کی ضرورت ہے. یہ مائک ہم نے ساتھ میں اس میں ایڈ کر لیا ہے. یا اسی طریقے سے اور چند دیگر چیزیں کہ جن کا جو خلاف شریعت بھی نہیں ہے ان کو جو ہے ہم موڈیفیکیشن ان چیزوں کے اندر کر سکتے ہیں. لیکن جو اصل اسٹرکچر ہے دین کا، جو اصل اسٹرکچر ہے اس رضاداری کا، اس کے اندر ہم کوئی امینڈمنٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اگر کر رہے ہیں تو بہت ہی سوچ سمجھ کر کے ہمیں کرنی چاہیے. اچھا یہ جو فاتحہ، بعض افراد بچے جو ہیں ان کے ذہن میں سوال آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اس سے پہلے جو ہے فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں. اب مولانا خطبہ اسٹارٹ کرنے سے کہتے ہیں کہ الفاتحہ. کیا یہ مرحومین کے لیے؟ بھائی مرحومین کے لیے ہم پورے سال ہم انہیں یاد کرتے ہیں. تو یہ مجلس عزا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یعنی بچہ کہہ رہا تھا کہ یہ صرف امام حسین سے مخصوص ہونی چاہیے مجلس. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری پوری نہ صرف مجلس بلکہ پوری زندگی جو ہے وہ امام حسین کے لیے ہو. صرف مجلس نہیں ہے بلکہ پوری یہ مجلس جو ہے وہ ایک ٹریننگ ہے. اس کے بعد جب آپ باہر جائیں تو اپنی زندگی میں حسین اتار کر کے جائیں. اپنی زندگی کو ایسی زندگی بناؤ کہ ہر وہ عمل انجام دو جو اندر سے حسین آپ سے کہہ رہا ہو. ہر اس عمل سے پرہیز کرو جس سے حسین، جو اندر سے حسین کہے کہ اسے اس کام کو نہیں کرنا ہے. تو اچھا اب یہ فاتحہ کیا ہے؟ دیکھیں شاید اس کے پیچھے، اور ہم نے یہ اپنے بزرگوں کو اور ایک سینکڑوں سالوں سے جو ہے یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ مجلس سے پہلے فاتحہ پڑھواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ. ٹھیک ہے، یہ جملہ جو ہے ہر ذاکر اور ہر عالم جو ہے حتی مرثیے سے پہلے بھی بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے. کیوں فاتحہ پڑھوائی جاتی ہے؟ شاید اس کے پیچھے ایک راز ہو. میں نے متعدد روایات اس حوالے سے دیکھی ہیں اور اس کے اندر کا مضمون یہ ہے کہ جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو پروردگار آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. تو جب آپ مجلس شروع کریں اور آسمان کے دروازے کھل جائیں تو آپ کا گریہ جو ہے وہ زمین تک محدود نہیں رہے گا بلکہ آسمانوں تک جائے گا. تو شاید اس لیے جو ہے فاتحہ، البتہ مرحومین کے لیے ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن فاتحہ کی خود کی، سورہ فاتحہ کی، سورہ الحمد کی جو ہے خود کی اپنی ایک برکت ہے. جیسے ہی بندہ روایت ہے حتی جس وقت سورہ حمد نازل ہوا ہے پیغمبر اسلام کے اوپر تو جبرائیل آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج جو آپ نے سورہ حمد پڑھی ہے آسمان کا وہ دروازہ جو اب تلک کبھی کھلا نہیں تھا، سورہ حمد کے نازل ہونے کے بعد وہ دروازہ بھی کھل گیا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ یعنی جب ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں تو اللہ آسمان کے دریچوں کو باز کر دیتا ہے. اور اسی لیے نماز میں ہمیں کہا گیا کہ سب سے پہلا چیز نیت کے بعد کیا ہے؟ سورۃ الحمد ہے.
جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جیسے ہم اللہ کی حمد و ستائش کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دعا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط۔ اب یہاں سے دعائیں ہیں، مطلب یہ کہ اے بندے اب جو تو یہاں دعا شروع کرے گا، چونکہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لہٰذا جو بھی دعا کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اچھا، کل جو میں نے گفتگو چھوڑی تھی وہ اس مقام پہ چھوڑی تھی کہ جناب انس ابن حارث پیغمبر کے صحابی ہیں، بوڑھے صحابی 95 برس کے، اور پیغمبر کے بھی صحابی رہے، اور یہ کربلا کے اندر آ گئے، امام حسین کے اوپر انہوں نے جان نثار کی اپنی۔ یہ تو 95 برس کا، خدا کی قسم حسین عجیب ہیں، بوڑھوں کے دل حسین نے اپنی طرف جذب کر لیے، نہ فقط بوڑھوں کے، جوانوں کے، خواتین کے، مسلمانوں کے، غیر مذہب کے، بلکہ ایک جملہ عرض کروں کہ جو دل پاکیزہ دل تھے وہ خود بخود حسین کی طرف ملتفت ہوتے چلے گئے۔ جتنے بھی پاکیزہ دل تھے، ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی کا دل جو ہے وہ پاکیزہ ہو، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک غیر مسلم بھی ہوتا ہے، ولو اس کا مذہب دوسرا ہو، مگر دل کے اندر پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن وہب کلبی کون ہے؟ مسیحی ہے، مگر حسین کو دیکھتا ہے، اور حسین کے یہاں ایسی جذابیت اس نے دیکھی کہ جیسی اس نے حسین کے بارے میں صرف سنا، اپنا پورا خانوادہ لے کر کے حسین کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، اور اس انداز سے چلتا ہے کہ ہمت نہیں ہو رہی کہ آقا حسین کے پاس جائے۔ اب آقا حسین نے اس کو بلا لیا، اب جیسے بلایا چند لمحے حسین نے گفتگو کی، اس کے بعد اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا میرا نام بھی حسین ہے، میرا راستہ بھی حسین ہے۔ تو ایسے افراد بھی ہیں، آپ دیکھیں تو حسین کے اندر وہ جذابیت پائی ہے۔ کربلا کے اندر ایک صحابی ہے، صحابی عام طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو بوڑھا ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتا ہے، امام حسین کے صحابی جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، 11 برس کے بچے۔ ایک بچہ ہے جس کا نام ہے عمر۔ عمر، یہ جو بچہ ہے عمر بن جنادہ، 11 برس کا بچہ ہے، روز عاشورہ امام کے پاس آتا ہے، اور آ کر کے امام سے کہتا ہے کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، اور انداز کیا ہے؟ تلوار جو ہے وہ پہلو پہ لٹکی ہوئی ہے، قد 11 برس کا، آپ سوچیں، آپ ہمارے اس مجمع میں جو ہے 11 برس کے افراد یا 11 برس کے بچے بہت کم ہیں، تو چھوٹا سا بچہ ہے، تلوار حمائل ہے، تلوار لٹک رہی ہے، اور آتا ہے امام کے پاس، مولا مرنے کی اجازت دے دیجئے، میدان جنگ میں جانا ہے۔ امام نے بچے کو لیا، سینے سے لگایا، کہا کہ تمہاری طرف سے تمہارے باپ جنادہ نے اپنی قربانی میری بارگاہ میں پیش کر دی ہے، وہ کافی ہے۔ تو کہتا نہیں مولا مجھے جانا ہے، مجھے جسے کہیں کہ میدان جنگ میں جانا ہے۔ تو کہتا نہیں بیٹا تمہاری ماں کے لیے بہت سنگین ہوگا، اس نے اپنے شوہر کو کھو دیا، وہ کافی ہے، تم اپنے باپ کی ریمیننگ ہو، تم بقیہ ہو اپنے باپ کی یادگار ہو، جاؤ ماں کے پاس جاؤ، ماں تمہاری برداشت نہیں کر سکے گی۔ ایک مرتبہ بچہ کہتا ہے کہ مولا یہ جو تلوار میرے پہلو میں ہے یہ میری ماں ہی نے باندھی ہے، یہ جو سر پہ امامہ ہے یہ میری ماں ہی نے باندھ کر کے بھیجا ہے۔ ماں آ جاتی ہے پیچھے پیچھے، کہتی ہے کہ مولا اجازت دیجئے۔ بہرحال مولا نے اجازت دی۔ کہتے ہیں کہ جب اس بچے کو بہت دیر کے بعد اجازت ملی ہے تو یہ جھومنے لگا، خوش ہونے لگا، بچہ ہے، اور جھوم کر کے وہ اشعار پڑھتا ہے، اور کہتا ہے کہ امیری حسین فنعم الامیر سرور فؤاد بشیر نذیر۔ اس نے 3 اشعار جو ہے وہ پڑھے، اور یہ اشعار اس بچے کے، اللہ جانے کس نے ایسے معرفت والے اشعار جو اس بچے کو سکھائے، لیکن بس اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ حسین کا عشق جہاں پیدا ہو جائے اللہ معرفت کے دریچے کھول دیتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ بوڑھا ہے یا جوان ہے یا بچہ ہے۔ تو اب بچہ جو ہے یہ اشعار پڑھا، 3 اشعار ہیں، 3 شعر ہیں اس نے پڑھے ہیں، اور یہ اشعار وہ اشعار ہیں کہ جو میں نے عراق کے اندر، عربی ممالک کے اندر خاص طور سے محرم کے موقع پر لوگ جو ہے اپنی گاڑیوں کے اوپر جو ہے پیچھے وہ لکھ لیتے ہیں کہ امیری حسین فنعم الامیر سرور و فؤاد بشیر النذیر۔
یہ اشعار جو ہے وہ بینرز کے اوپر، گاڑیوں کے پیچھے، ہاں اپنے جسے کہیں کہ شاہراہوں کے اوپر جو ہے اس کو آج تلک جو ہے وہ نصب کیا جاتا ہے 1400 برس پہلے. ہاں یہ 11 برس کے بچے کی زبان سے یہ اشعار عشق امام حسین میں جو ہے اس خوشی کے موقع پر جب اس کو اجازت ملی ہے جنگ میں جانے کی، تب اس نے جو ہے یہ اشعار پڑھے. اچھا میں وہ تینوں اشعار جو ہے سناتا ہوں. کہتے کہ امیری حسین و نعم الامیر، کہتے کہ میرا حسین، میرا امیر جو ہے، میرا ماسٹر جو ہے، میرا سید و سردار کون ہے؟ وہ حسین ہے. اور جو میرا سردار ہے وہ کائنات کا سب سے بہترین سردار ہے. فنعم الامیر، سب سے بہترین سردار. سرور و فؤاد بشیر النذیر. اور یہ سردار کون سا سردار ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ سردار وہ سردار ہے جو بشیر و نذیر، یعنی پیغمبر اسلام. بشیر النذیر جو ہے پیغمبر کا لقب ہے، کہ جو پیغمبر اسلام کے دل کی ٹھنڈک ہے. پیغمبر اسلام کی دل کی خوشیوں کا نام حسین ابن علی ہے. دیکھیں آج دنیا جو ہے پیغمبر کو خوش کرتی ہے. کس طرح سے خوش کرتی ہے؟ ہم عمل کرتے ہیں کہ پیغمبر خوش ہو جائیں، نمازیں پڑھتے ہیں پیغمبر خوش ہو جائیں، روزے رکھتے ہیں پیغمبر، چیریٹی کرتے ہیں خوش ہو جائیں، نیازیں کرتے ہیں خوش ہو جائیں. لیکن حسین کون ہے؟ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ حسین وہ ہے کہ جن کا وجود اقدس جو ہے وہ پیغمبر کے لیے خوشی ہے. پیغمبر امام حسین کا وجود خوشی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا شعر کہتا ہے کہ علی و فاطمہ والدہ فہل تعلمون لہ من نذیر. کہا کہ میرا مولا، میرا امیر وہ ہے کہ جس کے باپ کا نام علی ہے، ماں کا نام فاطمہ ہے. اور دنیا سے کہتا ہے دنیا والوں بتاؤ کیا دنیا کے اندر ایسا امیر ہے کہ جس کے لیے شرف ہو کہ اس کی ماں فاطمہ ہو، اس کا باپ جو ہے علی ہو. اور یہ جملہ ایسی نہیں ہے، معمولی جملہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن امام حسین جو ہے مسابقہ کرتے ہیں اپنے بابا سے. تو یعنی امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں، حسین سے پوچھتے ہیں کہ حسین یہ بتاؤ کہ نانا رسول اللہ جو ہے، آپ کے نانا مجھے زیادہ چاہتے ہیں یا تمہیں زیادہ چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیں علی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ کے نانا رسول اللہ مجھے زیادہ چاہتے ہیں یا تمہیں زیادہ چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بابا آف کورس مجھے زیادہ چاہتے ہیں. تو کہا کہ میں انا مدینۃ العلم و علی بابوہا ہوں، میں ان کا داماد ہوں، میرے پاس یہ فضائل. کہا کہ بابا پھر مسابقہ کر لیتے ہیں، آپ اپنے فضائل بیان کریں اور میں اپنے فضائل بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں باپ و بیٹے میں. اور یاد رکھیں یہ یہاں پر مقابلہ نہیں ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھے کہ مقابلہ ہو رہا ہے، نہیں، یہ مقابلہ نہیں ہو رہا ہے. یہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ نہ علی جیسا کوئی باپ ہے، نہ حسین جیسا کوئی بیٹا ہے. اب امام حسین کہتے ہیں کہ آپ بیان کریں بابا. کہتے ہیں امیر المومنین نے اپنے سینکڑوں فضائل جو ہے وہ بیان کیے. آخر میں کہتے ہیں مولا امیر المومنین کہ بیٹا اب تم بیان کرو. تم کہتے ہیں نا کہ میں میرے فضائل زیادہ ہیں اور نانا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، فضائل کی بنیاد پہ نانا محبت کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے بابا میں وہ ہوں کہ جس کے باپ کا نام علی ہے، ماں کا نام فاطمہ ہے. اللہ اکبر. میری فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے. اے بابا جیسے بابا مجھے ملے آپ کو نہ ملے، جیسی ماں مجھے ملی ایسی ماں آپ کو نہ ملی، جیسے نانا مجھے ملے ایسے نانا آپ کو نہ ملے. تو یہ بچہ کیا کہتا ہے؟ اسی جملے کی طرف اشارہ ہے. کہتا ہے کہ علی و فاطمہ والدہ فہل تعلمون لہ من نذیر. میرا مولا، میرا امیر وہ ہے کہ جس کے باپ کا نام علی ہے، ماں کا نام فاطمہ ہے. آؤ کائنات کے اندر ایسا امیر بتاؤ کہ جس کے ایسے پاکیزہ والدین ہوں. یہ تنہا حسین. اور پھر کہتا ہے کہ لہو طلعت مثل شمس الضحی لہو غرۃ مثل بدر منیر. کہا کہ میرا مولا کی کیفیت ایسی ہے کہ اگر یہ دن کے وقت اپنے خیمے سے نکل جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کائنات کا سب سے بڑا سورج نکل گیا ہو. کہتے ہیں کہ اگر میرا مولا رات کے وقت خیمے سے نکل جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو.
یہ اشعار پڑھتے ہوئے یہ بچہ جاتا ہے مقتل کی طرف، اور جا کر کے اس نے جنگ کی اور شہید ہو جاتا ہے. جب ایک ملعون اس کو شہید کرتا ہے، اس کے سر کو قلم کرتا ہے، تو سر کو اٹھا کر کے خیام حسینی تک پھینکتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کربلا کے اندر خواتین بھی کیسے جذبے پائے جاتے ہیں. ایک مرتبہ ماں نے اپنے بچے کا سر لیا، صاف کیا، بوسہ دیا، روتے ہوئے کہتی ہے کہ جو چیز ہم راہ حسین میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے ہیں. ماں کا جذبہ دیکھیں. اور روایت یہاں بھی کہتی ہے کہ یہ خاتون جو ہے خیمے کی ایک ستون لے کر کے اس ظالم کے اوپر حملہ ور ہوتی ہے اور اس کو فنار کر دیتی ہے اور واپس پلٹ جاتی ہے. تو یہ جذبے پائے جاتے ہیں. اب دیکھیں ابوالفضل عباس کیسا جذبہ تھا جناب ابوالفضل عباس کے اندر نصرت امام حسین کا. جس وقت 28 رجب کو، میں فضائل کے باب کے اندر ہوں، جس وقت 28 رجب کو مولا امام حسین علیہ السلام دربار میں گئے ہیں اور دربار میں آواز بلند ہوئی ہے، تو ابوالفضل عباس تلوار نیام سے نکال کے جو ہے وہ سیدھا دارالعمارہ کے اندر دروازہ توڑ کے داخل ہو گئے. حسین نے کیا کہا؟ عباس تم یہاں کے لیے نہیں ہو، کربلا کے لیے ہو. یہ جو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں نا، میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا کہ جو چھٹے امام ہی سے، السلام علیکم ایھا العبد الصالح، میرا سلام ہو عبد صالح کے اوپر، اور المطیع للہ ولرسولہ. جناب عباس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب عباس، ہمارے چچا عباس، امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا عباس المطیع، ایبسولوٹ اوبیڈینٹ تھے، ایبسولوٹ مطیع تھے، مطیع فرما بردار تھے. جس کے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، امیر المؤمنین کے لیے، امام مجتبیٰ کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے لیے، یعنی سب کے لیے مطیع تھے. یعنی مولا کی اطاعت جو ہے وہ منزل کمال کے اوپر تھی. بار بار یعنی آپ دیکھیں. اچھا میں حدیث سناتا ہوں جو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے. چونکہ یہ آج کا دن جو ہے وہ جناب ابوالفضل عباس سے منسوب ہے، لہذا تذکرہ جو ہے ہم انہی کا کریں گے. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا عباس، کان امنا العباس صلب الایمان و نافذ البصیرہ. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں کہ یہ فضائل جو ہے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے جناب عباس کے. عام فضائل جو ہے ہم سبھی پڑھتے ہیں ذاکرین، لیکن یہ جملہ سنیے گا اور یہ حدیث ہے معصوم کی. کیا فرماتے ہیں امام کہتے ہیں کہ ہمارے چچا عباس کا ایمان جو ہے صلب الایمان، وہ پہاڑ کی مانند ہے. ایک پہاڑ کی طرح سے ہے جناب عباس کا ایمان جو ہے وہ پہاڑ ہے. اچھا یہ پہاڑ سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امام کا کوئی جملہ جو ہے وہ شیلو نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر بہت گہرائی ہوتی ہے، بہت ڈیپتھ ہوتا ہے. جس طرح قرآن مجید کے اندر گہرائیاں ہیں، اسی طرح سے احادیث معصومین کے جو وحی الہی سے متصل ہوتے ہیں وہاں پر بھی گہرائیاں پائی جاتی ہیں. یہ امام نے پہاڑ سے کیوں تشبیہ دی ہے جناب عباس کے ایمان کو؟ دیکھیں پہلے تو یہ دیکھیں کہ پہاڑ کے کام کیا ہوتے ہیں. قرآن مجید اللہ پہاڑ کے حوالے سے گفتگو، متعدد آیتیں ہیں پہاڑوں کے حوالے سے. ایک جگہ ارشاد فرماتا کہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. ٹھیک ہے، مشہور آیت ہے کہ کیا ہم نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ نہیں بنایا ہے اور ان پہاڑوں کو تمہارے لیے اس زمین کے اندر میخ قرار نہیں دیا، نیل قرار نہیں دیا. اچھا زمین کو گہوارہ بنایا اللہ نے. دیکھیں کیسی لطافت پائی جاتی ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو جو ہے وہ گہوارہ بنایا ہے. گہوارہ کیا ہوتا ہے؟ گہوارہ جب آپ بچے کو ایک کوزی انوائرمنٹ اس کے لیے کریٹ کرتے ہیں، ایک آرام دہ انوائرمنٹ جو ہے کریٹ کرتے ہیں، نرم گدا جو ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں اور بچے کو اس کے اندر لٹا دیتے ہیں، پھر اس کے اندر جو ایک موومنٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس زمین کو اللہ نے اس گہوارے سے تعبیر دی ہے. گہوارے میں تو ممکن ہے کہ ایک طرح کی سائنٹسٹ کہتے ہیں اور علم ارضیات کے ماہر کہتے ہیں کہ اس زمین کے اندر 14 طرح کا موومنٹ پایا جاتا ہے. 14 طرح کا موومنٹ. اسی لیے اللہ کہتا ہے، بہرحال مجھے اس ڈیٹیل میں نہیں جانا ورنہ یہ خود ٹاپک جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ اللہ نے اس زمین کو گہوارہ کیوں قرار دیا ہے، کس طرح سے یہ زمین جو ہے ذلول ہے اور گہوارہ ہے. بہرحال
تو اگلے مرحلے میں اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے ان پہاڑوں کو میخ قرار دیا ہے. میخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیل کا. ہاں جب آپ کیل کسی چیز کو کیل کے اندر, اچھا یہ اللہ نے کیل کیوں قرار دیا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے یہ جتنے بھی پہاڑ ہوتے ہیں دنیا کے اندر, پہاڑوں کے دو میجر کام ہوتے ہیں. ایک بڑا کام جو پہاڑوں کا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ زمین کے اندر یہ گاڑے جاتے ہیں. پہاڑ جتنا اوپر کی طرف ہوتا ہے اتنا ہی جو ہے وہ زمین کے اندر بھی ہوتا ہے. یہ آپ ماشاءاللہ بچے اسکول کے اندر جو ہے اس کو پڑھتے ہیں کہ جتنی پہاڑ کی اونچائی ہوتی ہے اتنی پہاڑ کی جو ہے, اگر تبت کا ماؤنٹین دیکھیں آپ تو جتنا وہ اوپر ہے اتنا ہی, یا کلیمنجارو آپ دیکھیں جتنا اوپر ہے وہ اتنا ہی نیچے بھی ہے. اچھا یہ جو نیچے ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ اتنی گہرائی میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں, ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ زمین کے نیچے نیچرل گیسز ہوتی ہیں کہ جو ٹریول کرتی رہتی ہیں, ادھر سے ادھر جو ہے وہ گھومتی رہتی ہیں, اور اگر ان کو نہ روکا جائے تو وولکینو کی شکل میں جو ہے وہ پھر برآمد ہو جاتی ہیں. اور چونکہ جگہ چونکہ زمین سافٹ ہے, اللہ نے اس کو ذلول بنایا ہے. اب چونکہ میں نے ذلول کی جو ہے ڈیفینیشن بیان نہیں کی, اس کی ڈیٹیل بیان نہیں کی, تھوڑا سا بہرحال, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس تصور کو رکھیں کہ زمین جو ہے یہ نرم ہے نہ سخت ہے, لیکن ان گیسز کے لیے جو ہے یہ زمین نرم ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہ ماؤنٹین نہ ہو اور ان گیسز کی اسپیڈ کو نہ روکیں, ہاں, تو پھر جگہ جگہ جو ہے وہ وولکینوز آئیں گے اور زمین جو ہے وہ سروائیو کے لائق نہیں رہ جائے گی. لہٰذا اللہ نے کیا کیا کہ اس کو میخ قرار دیا. اچھا ادھر اوپر کی طرف, اب چونکہ زمین یہ گول ہے, اس کے اندر جو ہے یہ سائنٹیفک میں باتیں کر رہا ہوں, اگرچہ یہ ساری قرآنک باتیں ہیں, صرف ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے نہ ہو. تو بہرحال کہتے ہیں کہ چونکہ دنیا گول ہے, دریا بھی اس کے اوپر ہے, اب جب یہ گھومتی ہے, اس کے اندر موومنٹ ہوتا ہے تو پانی گھومتا ہے, پانی کے اندر موومنٹ آتا ہے, ہوائیں پیدا ہوتی ہیں, اور وہ ہوائیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ اگر انہیں پہاڑوں کے ذریعے سے نہ روکا جائے تو پھر انسان اس زمین کے اوپر رہ نہیں سکتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو رکھا, میخ بنایا اور بلندیاں بھی دی تاکہ انسان جو ہے اس روئے زمین کے اوپر رہ سکے. آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ نے ایک حضرت انسان کے لیے کتنے انتظامات کیے ہیں, اور یہ بندہ جو ہے یہ کائنات کو دیکھنے کے بعد پھر بھی جو ہے اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اچھا ایک تو کام یہ ہو گیا. دوسرا جو بڑا کام پہاڑوں کا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پہاڑوں کا ایک بڑا کام یہ ہوتا ہے ظاہراً کہ جب سردیوں میں, ونٹر میں جو ہے سنو پڑتا ہے, برف پڑتا ہے, تو پہاڑ کیا کرتا ہے, اس برف کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے. جب سمر آتا ہے تو اب یہ برف جو ہے پگھلنا شروع ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے کہ اسی کے ذریعے سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں, اور ان چشموں سے جو ہے وہ نہریں جاری ہو جاتی ہیں. جب نہریں جاری ہوتی ہیں تو انسان اپنے پینے کے لیے استعمال کرتا ہے, جانور اسے پیتے ہیں, فصلوں میں آبیاری ہوتی ہے. تو یہ پہاڑ کا ایک کام ہے جو ساری دنیا کو بینیفٹ پہنچاتا ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر ماحول ہرا بھرا ہے, یہ ہر طرف آپ کو گرینری نظر آ رہی ہے, یہ کس وجہ سے؟ ان پہاڑوں کا اس کے اندر کنٹریبیوٹ ہے. پہاڑوں کا جو ہے اس کے اندر رول ہے, اس لیے کہ وہ برف کو جمع کرتے ہیں, پھر اس کو پگھلاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے ساری دنیا کو پہنچاتے ہیں تاکہ ساری دنیا ہری بھری رہے. امام سید سجاد کیا فرماتے کہ ہمارے چچا عباس کا ایمان پہاڑ کی مانند ہے, یعنی جس مومن کے پاس بھی ایمان ہے اور وہ ہرا بھرا ہے تو وہ اس لیے ہے کہ چونکہ ابو الفضل عباس کا ایمان اس کو فیض پہنچا رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو یہ جناب ابو الفضل انا کان عمنا العباس صلب الایمان, ہمارے چچا عباس پہاڑ کی مانند ہیں, ان کا ایمان. اچھا چونکہ کہا جاتا ہے کہ جب
پہاڑ کے نیچے یہ گیسز چلتی ہیں، زمین کے نیچے گیسز چلتی ہیں، تو زلزلوں سے بھی روکتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہاڑ کا ایک کام یہ ہے کہ وہ زمین کو زلزلوں سے بچاتا ہے. جناب عباس کا ایمان وہ ایمان ہے کہ جو ہم سب کے ایمانوں کو متزلزل ہونے سے محفوظ کر لیتا ہے. ہاں، کان امن العباس صلب الایمان. اچھا، ایک یہ حدیث. دوسری حدیث سناتا ہوں، اور جو بڑی مشہور و معروف ہے، کہ جہاں پر امام فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا عباس، ان للعباس عند اللہ درجتن، ہمارے چچا عباس کو روز قیامت پروردگار ایسا درجہ عنایت کرے گا، یغبطہ جمیع الشہداء، کہ سارے شہداء جو ہے اس کے اوپر غبطہ کریں گے. میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ شہید کون ہوتا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے شہداء غبطہ کریں گے. شہید، میں نے عرض کیا کہ شہید وہ مقام ہے کہ جو سب سے بڑا مقام ہے، ہائیسٹ لیول. فوق کل برن برن، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے. لیکن شہادت جو ہے ایک ایسی بڑی نیکی ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. معصوم فرماتے ہیں کہ جب شہید جو ہے، شہید ہونے والا شخص مجاہد میدان میں جاتا ہے اور اس کے جسم کا ایک قطرہ جو ہے زخمی ہو کر کے جب اس کا خون کا ایک قطرہ جو ہے زمین کے اوپر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جنت میں جب وہ جاتا ہے، نہ حساب، نہ کتاب، نہ صراط، نہ میزان، نہ مرصاد، کوئی چیز نہیں، سیدھا جو ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. یہ معصوم کی حدیث ہے. اور خود قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. دوسری جگہ کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَكِنْ لَا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. دو مقامات پر قرآن مجید نے شہداء کے حوالے سے گفتگو کی. ایک جگہ تو کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ دیکھو جو بھی راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں انہیں کبھی ہرگز جو ہے وہ مردہ مت کہو، اس لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے، اور اللہ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم جو ہے شعور نہیں رکھتے ان کی حیات کا. دوسری جگہ کیا کہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ہرگز یہ گمان مت کرنا کہ یہ شہید مر گئے ہیں، بلکہ یہ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں. مطلب کیا؟ یعنی اللہ نے ہماری زبان پہ بھی پہرا لگا دیا، ہمارے ذہنوں پہ بھی پہرا لگا دیا کہ دیکھو شہیدوں کو کبھی مردہ مت سمجھنا، یہ زندہ ہیں. نہ ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں. تو شہید کا مقام یہ مقام کہ سب سے اعلیٰ مقام. اچھا، ایک مرحلہ تو یہ. دوسرا مرحلہ، شہید کی عظمت کو پہچانے آپ. شہید کون ہوتا ہے؟ ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں. اس تسبیح کو کیا کہتے ہیں جو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں؟ تسبیح بی بی فاطمہ. اس تسبیح کا نام بی بی فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، میں بچوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں، جوانوں کے لیے، کہ تسبیح فاطمہ نام اس لیے رکھا گیا کہ ایک دن جناب امیر المؤمنین نے دیکھا کہ جناب زہرا کام کر کے جو ہے وہ تھک گئی ہیں، سخت جسے کہیں کہ بری طرح سے ایگزاسٹ ہو گئی ہیں. تو کہا کہ تمہارے بابا جنگ سے لوٹے ہیں، جا کر کے کوئی کنیز کا مطالبہ کر لو، اپنے بابا سے کہو کہ آپ کی مدد کے لیے کوئی کنیز دے دیں، فراہم کر دیں. جناب زہرا جاتی ہیں، کہ واپس آ جاتی ہیں، دوبارہ آ جاتی ہیں، واپس آ جاتی ہیں، تیسری مرتبہ روایات میں کہ واپس آ جاتی ہیں، اور اپنے باپ سے کچھ کہہ نہ سکی. اپنے باپ سے، یعنی یہ غیرت تھی جناب زہرا کی کہ کچھ کہہ نہ سکی، واپس آ جاتی ہیں. مگر رسول اللہ سمجھ گئے کہ میری بیٹی 3 مرتبہ میرے گھر آئی ہے، کچھ تو مجھ سے چاہتی ہے، لہٰذا خود چل کر کے جناب زہرا کے دروازے پہ آئے. کہا کہ بیٹی تم نے 3 مرتبہ آئی ہو، اور یہ ہمیں سب کو درس بھی دے رہے ہیں رسول اللہ کہ اگر بیٹی گھر کے اوپر آئے تو خیال رکھنا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی کام سے آئی ہو. یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ بیٹی سے سوال کرے کہ بیٹی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. تو رسول اللہ آتے ہیں، آنے کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ بیٹی کیا چاہیے تھا؟ کچھ کام تھا؟ کہا کہ بابا میں تھک جاتی ہوں کام کر کے. کہا کہ بیٹی میں تجھے ایسی چیز بتاؤں جو دنیا و آخرت میں سب سے بہتر چیز ہو. اور پھر پیغمبر نے تسبیح بتا دی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں یہ دنیا و آخرت کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں دستور ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی ہمارے بچے جو ہے وہ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں. میں نے یہاں خود مشاہدہ کیا
کہ نماز میں نے شروع کی اور ماشاءاللہ بچے ساتھ میں تھے، اور جیسے ہی پلٹ کر کے نماز ختم ہوئی 2 منٹ کے بعد دیکھا تو کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں. تو تسبیح بی بی فاطمہ زہرا جو ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو ہم اگنور نہ کریں. اگر ہم اس کو مس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی نعمت کو جو ہے وہ ہم مس کر رہے ہیں. اور تسبیح فاطمہ زہرا کا کمال یہ ہے کہ یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے. روایات ہیں کہ اگر انسان کے پاس کسی چیز کی پریشانی ہو یا انسان کسی چیز کا لیے ضرورت مند ہو، اس کے پاس حاجت ہو، تو تسبیح پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ ہرگز تمہاری دعا کو ریجیکٹ نہیں کرے گا. اچھا، رسول اللہ نے یہ تسبیح دے دی. یہاں پر ایک جملہ اور عرض کروں. کبھی کبھی اچھا یہ تسبیح بتائی کس طرح سے؟ تسبیح بتائی 34 ٹائم اللہ اکبر، 33 ٹائم الحمدللہ، اور 33 ٹائم سبحان اللہ. یہ پیغمبر نے نمبر بتا دیے کہ دیکھو اس طرح سے. اچھا، ان نمبرز کے حوالے سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھئی یہ 33 ٹائم یا 34 ٹائم ہی کیوں اللہ اکبر، یہ الحمدللہ 33 ٹائم کیوں، سبحان اللہ 33 ٹائم ہی کیوں؟ یہ کم و زیادہ بھی تو ہو سکتے تھے، اگر میں زیادہ پڑھ لوں. اچھا ہوتا ہے نا، بہت سارے افراد تھوڑا عربی سیکھ لیتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے ہم لوگ جب معصومین سے مروی دعائیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ چینجنگ کرنا شروع کرتے ہیں. مثلا ربی کو جو ہے وہ کہتے ہیں ربنا، مثلا یا اور دوسرے مثلا انصرنی کہتے ہیں کہ انصرنا. یہ چینجز جو ہے وہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک شخص جو ہے چھٹے امام کے پاس آیا اور امام سے کہا کہ مولا مجھے کوئی دعا دے دیے زمانے غیبت میں تاکہ میرا ایمان جو ہے متزلزل نہ ہو. تو امام نے کیا کہا کہ کہو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. جب امام نے یہ دعا اس کو تعلیم فرمائی تو اس نے کہا کہ مولا اگر میں اس کی جگہ کہوں یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، قلوب کے بعد میں والابصار بھی لگا دوں. تو مولا نے کہا کہ ہاں یہ دعا تو ہوگی مگر یہ تیرا ورژن ہوگا، چھٹے امام کا ورژن نہیں ہوگا. یہ تمہارا تو ہو سکتا ہے اپنا ورژن ہوگا، لیکن اگر چھٹے امام کی دعا پڑھنی ہے تو وہ اسی طرح سے پڑھنی ہے جیسے امام نے بتائی ہے. تو جو تسبیح ہمیں دی گئی ہے تو اسی طرح سے پڑھنی ہے. اس کے پیچھے بہرحال راز ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا فرض کریں کہ اس مسجد میں جو آپ کا کچھ سال پہلے آگ لگی تھی اور اس کے اندر جو ہے مسجد ڈیمیج ہو گئی تھی. فرض کریں کہ اس وقت جو ہے مختار صاحب تھے. مختار صاحب نے کہا کہ بھائی مسجد کے اندر فنڈز کی ضرورت ہے اور میرے پاس ایک لیٹر ہے جو اس مسجد کے فاؤنڈر نے جو ہے مجھے دے رکھا ہے، اور آج میں اس لیٹر کو نکالتا ہوں چونکہ مسجد جو ہے وہ پریشانی میں ہے. فرض کریں اچھا لیٹر کو پڑھا گیا. لیٹر میں لکھا فاؤنڈر نے کہ دیکھو میں نے مسجد کے اندر جہاں پر محراب ہے، محراب سے 10 قدم پہلے جو ہے وہاں پر میں نے گڑھا کھودا تھا اور اس کے اندر میں نے جو بچی ہوئی رقم تھی، بڑا فنڈ تھا، وہ میں نے وہاں دفن کر دیا ہے. لہذا جب آپ مسجد میں داخل ہو تو 5 قدم چلو اور وہاں پر جا کر کے اس خزانے کو نکال لو. اب لوگ آئے مولانا کے پاس، مولانا مقبول صاحب کے پاس فرض کریں، یا مثلا کسی دوسرے شیخ صفدر رضی صاحب کے پاس آ گئے. مولانا یہ خط ملا ہمیں ہمارے بزرگوں کا، مسجد کے اندر خزانہ ہے، مسجد کو ضرورت ہے، اور آپ چلیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی دروازے سے آپ داخل ہوں گے مسجد میں 5 قدم چلنے کے بعد جو ہے وہ خزانہ ہے، وہاں گڑھا ہمیں کھودنا ہے اور وہ نکالنا ہے. مولانا خط لے کر کے چلے اور چلنے لگے. 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم 5 قدم. اب مختار صاحب کہنے لگے کہ مولانا 5 قدم ہو گئے. کہا مولانا نے کہا کہ نہیں بھائی میں صفدر رضی ہوں، میں مولانا مقبول تو نہیں ہوں، وہ تو بیمار ہو گئے بیچارے، بوڑھے ہو گئے، وہ چل نہیں پاتے ہیں، میرے جسم میں تو طاقت ہے، میں تو چلوں گا، 5 کی جگہ 10 چلوں گا. تو اب کہیں گے کہ بھائی آپ 10 قدم چلنے مگر خزانہ نہیں ملنے والا ہے. یہاں پیغمبر نے کیا کہا کہ 34 ٹائم آپ کو اللہ اکبر پڑھنا ہے اگر خزانہ بی بی فاطمہ زہرا حاصل کرنا ہے. اپنی طرف سے جو ہے وہ زیادہ نہیں کر سکتے ہیں کہ میں کہوں کہ بھائی میرے میں تو طاقت ہے، میں 34 نہیں 50 ٹائم اللہ اکبر کہوں گا. کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ بھائی مستحب ہی تو ہے، اگر آگے پیچھے ہو گیا تو کون سی پریشانی ہے.
دل چاہ رہا ہے زیادہ اللہ اکبر کہنے کو تو اللہ اکبر پڑھ لیں، الحمدللہ جو ہے ہم 20 بار پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ جو ہے 10 بار، ادھر اللہ اکبر مزاح نہیں۔ یہ جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں معصومین کی طرف سے، جو نمبرز بتائے گئے، ان سب کے اندر ایک کوڈ پایا جاتا ہے، جیسا آج ہوتا ہے نا کوڈ، مجھے کوڈ دیا گیا کہ مسجد کا یہ کوڈ ہے، اب میں اس میں ایک نمبر آگے پیچھے کر دوں تو یہ کھلنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ نے جناب زہرا کے ذریعے سے ہمیں یہ کوڈ دیا ہے، اور اس کوڈ کے ذریعے سے دنیا و آخرت کی سب سے بہترین چیز جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، اب جناب زہرا کو رسول نے یہ تسبیح دے دی کہ دیکھو بیٹا اس طرح سے پڑھنا ہے، اور بی بی نے ہمیں یہ ارسال فرمائی۔ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ آج کی طرح تسبیح نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ آج تو ماشاءاللہ سے چونکہ تسبیح عام ہو گئی ساری دنیا میں، سعودی عرب میں بھی، چائنا کے اندر بھی جو ہے یہ تسبیح بنائی جا رہی ہیں، فیکٹریز بن گئی ہیں، پلاسٹک کی تسبیح ہے، لکڑیوں کی تسبیح ہے، خاک شفا کی بھی ماشاءاللہ سے ہمارے پاس تسبیح ہے۔ اب جب جناب زہرا کو رسول اللہ نے یہ تسبیح سکھائی، 34 بار یہ پڑھنا، اب کسی چیز پہ تو پڑھنا ہوگا، ہاتھ پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ انگلیوں پہ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی فوکس ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اور ایک طرف دماغ لگائے کہ 33 ہوئے ہیں، یا 30 ہوئے ہیں یا 35 ہوئے ہیں، یہ 15 ہم نے گن لیے، اب دوبارہ جو 15 شروع کیے تو کہتے ہیں یہ پہلی بار ہے، یہ دوسری بار ہے، یہ ہوتا ہے نا ذہن میں۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ تسبیح استعمال کرتے ہیں۔ جناب زہرا نے بھی کہا کہ دیکھو میں تسبیح کی سنت قائم کرنا چاہتی ہوں، یہ جو تسبیح ہمارے پاس ہے یہ جناب زہرا کی سنت ہے۔ اب بی بی نے کہا کہ میں تسبیح بناؤں گی، کیسے بناؤں گی؟ بی بی جاتی ہیں جناب حمزہ کی قبر کے اوپر، وہاں سے مٹی لیتی ہیں اور اس کے دانے بنائے، ہاتھ سے اپنے دانے بنائے جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے۔ میں کہوں بی بی آپ جو ہے خود متبرک ہیں، بھائی ہر چیز کے لیے ایک برکت کی ضرورت ہے نا، بھائی آپ سے بڑی برکت روئے زمین کے اوپر کوئی ہے؟ آپ اپنے قدموں کے نیچے سے خاک لے لیتی اور اس سے جو ہے تسبیح بنا لیتی۔ اچھا گھر میں رسول اللہ بھی تو ہیں، ان کے قدموں کی خاک لے لیں، امیر المؤمنین کے قدموں کی خاک لے لیں، امام حسن و حسین سے بڑھ کے کوئی ہے وہ تو سید شباب اہل الجنہ، ان کے قدموں کے نیچے کی خاک لے لیں، متبرک خاک ہے۔ مگر بی بی نے کہا کہ نہیں، میں ایک سنت قائم کرنا چاہتی ہوں، چونکہ میرے زمانے میں سید الشہداء اگر کوئی ہے تو وہ جناب حمزہ ہیں، لہٰذا آج سے جب بھی تسبیح بنے گی اس کی خاک کی بنے گی کہ جو سید الشہداء ہوگا۔ اور حمزہ تو معصوم بھی نہیں ہے، حمزہ تو ایک صحابی ہے، رشتہ دار ہے رسول اللہ کے، کوئی آیت تطہیر بھی نازل نہیں ہوئی، لیکن وہ حسین کہ جس کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہو، وہ خاک شفا کہ جس میں خون حسین مخلوط ہو، تو کیا وہ تسبیح کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی ہے؟ تو خاک شفا کیا ہے؟ اس کے اندر خون امام حسین مخلوط ہے۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے کہ جناب زہرا کس کا؟ شہید، اپنے زمانے کے جو سید الشہداء تھے ان کی قبر کی مٹی لے کر کے تسبیح بناتی ہیں، یہ شہید کا مقام۔ اچھا شہید کے مقام کے لیے ایک دوسرا اور جملہ سن لیے، یہ جو خون ہوتا ہے ماشاءاللہ فقہی مسئلہ سب جانتے ہیں، خون جو ہوتا ہے اگر ہمارے جسم کے اوپر ایک بوند بھی لگ جائے دوسرے کا خون، تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ وہ جو ایک درہم بغلی ہے یا وہ ایک کوائن کے برابر جو ہے، وہ اگر آپ کا اپنا خون ہو، اگر وہ آپ کے کپڑوں کے اوپر لگا ہوا ہے یا آپ کے جسم پہ لگا ہوا ہے تو اتنا جو ہے وہ معاف ہے۔ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، اور نماز کتنی دیر کی؟ صرف 5 منٹ کی نماز ہوتی ہے۔ اللہ کو ایک قطرہ خون 5 منٹ کی نماز کے لیے برداشت نہیں ہے، لیکن ایک شہید جب دنیا سے جاتا ہے آپ تصور کریں کہ اس کا پورا جسم جو ہے خون میں مخلوط ہے، شہید دنیا سے چلا گیا، اب ہم جائیں یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ اس کو غسل دے دیں، یہ خون صاف کر دیں، رسول اللہ کہیں گے نہیں، یہ شہید ہے، اس کا خون تمہارے خون جیسا نہیں ہے، اس کو اسی خون کے ساتھ دفنایا جائے گا، اس کو اسی خون کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، اس کو اسی خون کے ساتھ جو ہے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے، تو شہید سے بڑھ کے کوئی مرتبہ نہیں ہے۔
مولا کیا فرماتے ہیں جناب عباس کے لیے؟ اب سنیے، مولا کہتے ہیں ان للعباس عند اللہ درجتن، ہمارے چچا عباس کو روز قیامت ایسا درجہ اللہ نصیب کرے گا کہ دنیا میں جتنے بھی شہید ہوں گے، یہاں پر لفظ استعمال کیا غبطہ، یغبطہ، دو لفظ ہیں عربی میں، ایک لفظ ہے وہ حسد ہے، ایک لفظ ہے غبطہ۔ حسد اور غبطہ میں جو تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ دیکھیں اللہ نے مجھے نہیں دیا کچھ، فور ایگزامپل ماشاء اللہ سے سامنے بیٹھے ہوئے قاسم بھائی کو جو اللہ نے بہت کچھ دے دیا، ہر چیز سے نواز دیا، تو اب میرے اندر جو ہے، میں مثال دے رہا ہوں، میرے اندر دو طرح کے جذبے پیدا ہوں گے۔ ایک جذبہ جو ہے ممکن ہے کہ حسد کا پیدا ہو، اب اگر یہ حسد کا جذبہ پیدا ہوا تو کیا ہوگا؟ میں کہوں گا کہ بھائی اللہ نے ان کو ہی کیوں دیا، یہ نعمت ان کے پاس کیوں آئی، اللہ نے انہیں گھر کیوں دیا، اللہ نے انہیں گاڑی کیوں دی، اللہ نے انہیں جاب کیوں دی، مجھے میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو اب حسد کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں کوشش یہ کروں گا کسی طرح سے ان سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، ان سے جو ہے وہ چھن جائے۔ یہ جسے کہیں کہ حسد کا میں مثال دے رہا ہوں کہ حسد میں کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ چاہتا ہے کہ جو سامنے والا ہے اس سے نعمت جو ہے کسی طریقے سے چھن جائے، وہ اپنی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اور اسی لیے حدیث کے اندر ہے کہ ان الحاسد یضر لنفسه قبل ان یضر المحسود، کہ حاسد آدمی جو ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے سے پہلے وہ اپنے کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک پڑوسی سے جو ہے وہ حسد تھا، اس نے لاکھ کوشش کی کہ اس کی نوکری پہ حملہ کرے، اس کے اوپر حملہ کرے، مگر اسے کچھ نقصان ہی نہیں پہنچا پا رہا۔ تو ایک دن آتا ہے اپنے دوست کو لے کر کے، کہتا ہے کہ بھائی میرے دوست، یہ جو پڑوسی ہے مجھے اس سے حسد ہے، مجھے اس سے نقصان پہنچانا ہے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ایک کام کر، تو مجھے اس کی چھت پہ لے جا کر کے ذبح کر دے، اور بعد میں کیا ہوگا کہ پولیس اٹھا کر کے اسے اندر ڈال دے گی، تو یہاں سے بھاگ جانا، الزام اس کی سر پہ آئے گا۔ مطلب کیا؟ یعنی حاسد کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے محسود کو نقصان پہنچ جائے۔ تو ایک جذبہ تو یہ ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں حسد۔ لیکن اسی کے ساتھ جو ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے، جو پاکیزہ جذبہ ہے، کہ جب ایک مومن دیکھتا ہے کہ دوسرے مومن کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو اب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میرے بھائی کو عنایت کیا، وہ بھی میرا بھائی ہے، یا اللہ جیسے تو نے اس کو عنایت کیا اسی طریقے سے مجھے بھی وہ نعمت عنایت کر دے۔ اس جذبے کا نام ہے غبطہ۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شہدائے کربلا ہیں وہ سب کے سب، کہتے ہیں کہ ہمارے چچا کو اللہ روز قیامت ایک ایسا بلند درجہ عنایت کرے گا کہ سارے شہداء نیچے ہوں گے اور سب کے سب غبطہ کریں گے کہ پروردگار تو نے عباس کو یہ مقام عنایت کیا، کاش ہمیں بھی یہ مقام عنایت کر دے۔ اسے کہتے ہیں غبطہ۔ تو جناب ابو الفضل عباس ایسا عظیم مرتبہ کہ تمام شہداء روز اول سے لے کر کے آخر تک، آف کورس امام حسین جو ہے وہ مستثنیٰ ہیں، اہل بیت مستثنیٰ ہیں، لیکن جناب عباس شہداء کے سردار، سارے شہیدوں کے سردار ہوں گے، انہیں سب سے بڑا مقام جو ہے وہ انہیں۔ اور کیوں نہ ہو، زیارت کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ اے مولا عباس، آپ نے امام حسین کے اوپر اپنی جان قربان کی، ایثار کیا، ان کی نصرت فرمائی۔ اب دیکھیں کیسی نصرت تھی ابو الفضل عباس کے یہاں، کہ جب سے مدینے سے چلیں بہادر ہیں، اور ایسے بہادر ہیں جناب عباس کو تو چھوڑ دیں، آقا حسین کے دستے میں، آقا حسین کے ان 72 کے اندر یا جتنے بھی اصحاب تھے، ایسے ایسے بہادر تھے۔ جب زہیر ابن قین آئے نا تو مولا سے کہتے ہیں مولا یہ تو ابھی 4000 کا لشکر آیا ہے، آپ مجھے اجازت دو میں ان کا صفایا کر کے آتا ہوں اکیلے۔ جناب زہیر ابن قین، جب زہیر کا عالم یہ ہے تو عباس کا عالم کیا ہوگا؟ مگر حسین اپنی طرف سے جنگ شروع کرنا نہیں چاہتے۔ میں نے عرض کیا کہ اہل بیت نے کبھی جنگیں شروع نہیں کی ہیں، جنگ شروع کرنے والا جو ہے ہمیشہ ظالم ہوتا ہے، ادھر سے جنگیں شروع کی گئی ہیں۔ ابو الفضل عباس اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس نے اپنے آپ کو حسین کے اوپر قربان کر دیا، مطیع ہے، مطیع محض۔ زیارت کے جملے ہیں نا، المطیع للہ، مکمل، ایبسولوٹلی، پورے وجود کے ساتھ حسین کے مطیع ہیں۔ جبکہ شجاعت دل کے اندر معراج کے اوپر ہے، وجود کے اندر معراج کے اوپر ہے۔
جنگ صفین میں کیا شجاعت دکھائی ہے ابوالفضل عباس نے. مولا امیر المؤمنین نے روک لیا, کہا کہ بیٹا عباس تم صفین کے لیے نہیں ہو, تم دنیا میں آئے ہو کربلا کے لیے. ہاں دیکھیں ساری زندگی یہ جملے سنتے آ رہے ہیں عباس. ہاں علی کے شعر ہیں, علی نے فنون جنگ سکھائے ہیں عباس کو, اور ہر مقام پر عباس کو روک دیا جاتا ہے. آپ ذرا تصور کریں جب کربلا کربلا کربلا, ہاں سینکڑوں بار عباس کربلا کا نام سنتے رہے تو دل میں کیسا جذبہ ہوگا کہ کربلا میں جا کر کے ایسی جنگ کروں گا. ہاں اللہ اکبر, عباس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے. عزیزو ابوالفضل عباس کربلا کی سرزمین کے اوپر آ جاتے ہیں. روایت عباس کی اطاعت دیکھیں آپ, میں چند جملے جو ہے آپ کی خدمت میں اطاعت کے حوالے سے گزارش کروں کہ جناب عباس کی اطاعت دیکھیں کہ کیسے مطیع ہیں اہل بیت کے لیے. روایت کہتی ہے کہ 2 محرم کو ہور آتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا حسین کی لجام فرس پہ, آپ نے پورا واقعہ سنا ہے کہ لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے, اور ایک مرتبہ وہ جملہ کہتا ہے کہ فرزند رسول اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں آپ کی ماں کا نام لے لیتا, مگر فاطمہ کے احترام میں آپ کو جو ہے کچھ نہیں کہوں گا, میں آپ کی ماں کا نام نہیں لوں گا. تو ایک مرتبہ ابوالفضل عباس دور سے سن رہے تھے, جیسے یہ جھور کے جملے سنے دوڑتے ہوئے آئے, تلوار سے نیام سے تلوار نکال لی, اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہور کس کا نام لے رہا تھا؟ ہور اگر تیری زبان پہ حسین کی ماں کا نام آیا تو میں تیری زبان کھینچ لوں گا. ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا کہ عباس تلوار نیام میں رکھ لو. کہتے ہیں یہ 2 محرم کا واقعہ. 4 محرم کو کہتے ہیں ہور پھر آتا ہے, حسین اپنے خیمے کے اندر ہیں. ایک مرتبہ عباس سے کہتا ہے کہ مجھے حسین سے ملنا ہے, ہور آ کر کے کہتا ہے کہ حسین سے ملنا ہے. ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا کہ اے ہور ملنے کی اجازت دوں گا مگر اسلحہ یہاں رکھ دے, ہاں اپنی تلوار نیزے ہاں خنجر یہاں رکھ دے, اس کے بعد حسین کے خیمے میں چلا جا. تو ایک مرتبہ ہور کو جلال آ گیا, ہور بھی اپنے دور کا بہادر تھا. ایک مرتبہ عباس سے کہتا کہ عباس تم نے مجھے معمولی آدمی سمجھا, میں 4000 کے لشکر کا سپہ سالار ہوں. ایک مرتبہ عباس کو جلال آ گیا, تلوار نیام سے نکالی اور تلوار اٹھائی, کہا کہ ہور 2 محرم کو تو بچ کے چلا گیا تھا لیکن آج عباس سے بچ کر کے نہیں جائے گا. کہتے ہیں آقا زین العابدین وہاں تھے, ایک مرتبہ ہاتھ پکڑ لیا, کہا کہ چچا عباس تلوار کو نیام میں رکھ لی. اللہ اکبر, کیا اطاعت ابوالفضل عباس ہے. یہ ظہر سے پہلے کا واقعہ 4 محرم کو. کہتے ہیں عصر کے وقت واپس جو ہے پھر ہور آتا ہے, اور آنے کے بعد عباس سے کہتا ہے کہ عباس یہاں سے خیمے ہٹا لو. روایت کہتی ہے کہ جب شور و غل کا ماحول ہوا تو جناب امام حسین اس وقت جو ہے اپنے خیمے کے اندر تھے, امام زین العابدین بھی اپنے خیمے کے اندر تھے. ادھر زینب نے شور و غل کی آواز سنی, آواز سننے کے بعد کہا کہ فضا باہر جا کر کے دیکھو کیا ہوا. فضا آئی, پلٹ کر کے کہا بی بی قیامت ہو گئی. کیا ہوا؟ کہا کہ عباس کو جلال آ گیا ہے, عباس نے زمین پہ خط کھینچ دیا ہے, ہور آیا ہے اپنے لشکر کو لے کر کے خیمے ہٹانا چاہتا ہے. عباس کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی میں جرأت ہو تو اس خط کو عبور کر کے کوئی دکھا دے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں فضا جا کر کے کہو کہ عباس تمہیں زینب نے بلایا ہے. فضا واپس آتی ہے, کہتے ہیں کہ اے شہزادی عباس کا عالم تو یہ ہے کہ وہ جلال کے عالم میں ہے, آنکھیں سرخ ہیں, پسینہ کنپٹیوں سے بہہ رہا ہے, عباس کو کوئی آواز نہیں جا رہی. زینب نے کہا کہ فضا ایک جملہ عباس سے کہہ دے جا کر کے, میں بھی علی کی بیٹی ہوں, اے عباس اگر تو خیمے میں نہ آیا تو زینب خیمے سے باہر آ جائے گی. اجرکم علی اللہ. آپ اندازہ کرو کہ کیا جذبہ اطاعت اور جذبہ نصرت ابوالفضل عباس کے وجود کے اندر پایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ شب عاشور عباس پہرا دے رہے ہیں, اور جب پہرا دیتے ہیں تو اس عالم میں ایک مرتبہ زہیر ابن قین نزدیک آتے ہیں, زہیر بھی ساتھ میں پہرا دے رہے ہیں خیموں کا, ہر طرف چکر لگا رہے ہیں. ایک مرتبہ عباس زہیر کے قریب آئے, زہیر نے کہا کہ اے عباس جانتے ہو کہ تمہارے بابا علی مرتضیٰ نے تمہاری ماں ام البنین سے کیوں شادی کی تھی؟ ایک مرتبہ عباس نے کہا زہیر دیکھ نہیں رہے ہو یہ کون سا موقع ہے یہ باتیں کرنے کا, مگر چونکہ تمہارے میرے بابا کا تذکرہ
تذکرہ کر دیا ہے, تم نے میری ماں کا تذکرہ کیا ہے, تو بتاؤ میرے بابا نے میری ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ کہا تھے کل وہ دن ہوگا کہ جس کے لیے تمہارے بابا نے تمہاری ماں سے شادی کی تھی. اے عباس, حسین کی نصرت سے گریز نہ کرنا. مقتل کے فقرے ہیں. ایک مرتبہ عباس کو جلال آ گیا, علی کے شیر نے اپنے گھوڑے کے اوپر انگڑائی لی, کہتے روایت کے رکابیں ٹوٹ کے گر گئی, جو زرہ پہن رکھی تھی اس کی کڑیاں ٹوٹ گئی, اور کہا کہ اتشجعنی یا زہیر, اے زہیر تم مجھے شجاعت جوش دلاتے ہو. کہا کہ اے زہیر صبح نمودار ہو لینے دو, ایسی جنگ کرے گا ابا کہ رہتی دنیا تلک تاریخ اس کو یاد رکھے گی. ایک مرتبہ عباس زہیر سے کہتے ہیں عزیزو, آپ جانتے شب عاشور کیا عالم ہے, یہ پسر سعد کا لشکر چاہتا ہے کہ رات ہی میں حسین کے خیموں کے اوپر حملہ کر دیا جائے, یہ سب کے سب دفاع کر رہے ہیں. ایک مرتبہ عباس نے کہا زہیر میں تمہیں دکھاؤں کہ کل میں کیسی جنگ کروں گا. سامنے سے دشمن کا لشکر آ رہا تھا. مقتل کے فقرے ہیں کہ عباس نے ایک حملہ کیا اور اس حملے میں سینکڑوں لوگوں کو فنار کیا. ایک شخص ہے جس کا نام مارد ہے. جب مارد سامنے آتا ہے, کہتے ہیں کہ عرب کا سب سے بڑا نیزہ بردار, سب سے مشہور نیزہ باز انسان تھا. کہتے ہیں کہ نیزے میں اس کو مہارت حاصل تھی, عرب میں سب سے بڑا نام اس کا پایا جاتا تھا. یہ عباس کے سامنے اس رات آ گیا, اور آنے کے بعد جیسے عباس سے جنگ کرنا چاہتا ہے, یہ آپ دیکھیں بہادری کیا ہے ابوالفضل عباس کی. جناب عباس کہتے ہیں مارد تم میرے سامنے آیا ہے, میں تیرے ساتھ تلوار سے جنگ نہیں کروں گا, نہ میں اپنے نیزے سے جنگ کروں گا. اے مارد میں تجھے تیرے نیزے ہی سے ماروں گا. ایک مرتبہ عباس کی شجاعت دیکھیں, عباس نے تلوار زمین پہ رکھ دی, اپنا نیزہ زمین پہ رکھ دیا اور کہا کہ وار کر. کہتے کہ مارد نے وار کیا شب عاشور ابوالفضل عباس پر. ابوالفضل عباس نے اپنے آپ کو بچایا اور اس کے ہاتھ سے نیزے کو چھین لیا اور وہیں پر اس کے سینے میں نیزے کو دفن کر دیا. یہ عباس کی شجاعت ہے. عزیزو عباس ایسا شیر تھا, حسین جانتے ہیں کہ اگر عباس کو اجازت دے دی تو کربلا کا نقشہ جو ہے وہ متغیر ہو جائے گا. لو عزیزو صبح نمودار ہو جاتی ہے, عباس سارے دستوں کو سنبھال رہے ہیں. کبھی اس دستے سے کہتے کہ اب تم جاؤ, کبھی اس سپاہی سے کہتے کہ اب تم جاؤ, یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ سب شہید ہو گئے. روایت کہتی ہے کہ آخر میں, سب سے آخر میں حسین سے پہلے ابوالفضل عباس ہیں. ایک مرتبہ آئے حسین کے پاس, آنے کے بعد کہا مولا رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے. کہا کہ عباس میں تمہیں کیسے اجازت دوں, تم تو میرے سپہ سالار لشکر ہو. اے مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں سپہ سالار ہوں. لو عزیزو ایک مرتبہ ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی, الاتش الاتش کی آواز آئی. حسین نے کہا اے عباس کچھ پانی کی سبیل کر دو. لو عزیزو عباس ایک مرتبہ اس خیمے میں آئے کہ جہاں پر پانی رکھا جاتا تھا. جیسی عباس نے اس خیمے کا منظر دیکھا, عباس کا دل پاش پاش ہو گیا. کیا دیکھا کہ بنو ہاشم کے بچے سوکھے ہوئے مشکیزوں کے اوپر, سکینہ بھی لیٹی ہوئی ہے, الاتش الاتش کی آوازیں بلند کر رہی. ایک مرتبہ عباس آئے, آواز دی اے سکینہ مشکیزہ مجھے دے دو. عزیزو اب جو بچوں نے سنا کہ عباس نے مشکیزہ مانگا ہے, سکینہ نے سنا کہ عباس مشکیزہ مانگ رہے ہیں. عزیزو کوئی اور مانگتا تو مانگتا, لیکن عباس اگر مشکیزہ مانگ لے تو بچوں کو یقین آ جائے گا کہ اب پانی ضرور ملے گا. لو عزیزو سکینہ نے مشکیزہ اٹھا کر کے اپنے چچا کے ہاتھ میں دیا, چچا نے اپنی آغوش میں لیا. عزیزو آپ جانتے ہیں سکینہ اور عباس میں کیسی مماثلت اور کیسی محبت پائی جاتی ہے. عزیزو جب بھی آپ علم اٹھاتے ہیں, آج جب آپ مجلس کے بعد علم اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چھوٹا سا مشکیزہ رکھا ہوا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے سکینہ عباس سے لپٹی ہوئی ہو.
لو عزیزو عباس نے مشکیزہ لیا، علم لیا، ایک مرتبہ چلے میدان کی طرف، ایسا بہادر عباس کہ عباس فرات میں داخل ہوئے، سارے مجمع کو اپنی آنکھوں کے روب کے اوپر روک لیا، ایک مرتبہ بے دریغ فرات میں داخل ہو جاتے ہیں، پانی کو بھرا، ادھر بچے جو ہے ابوالفضل عباس کے علم کو دیکھ رہے ہیں کہ علم نزدیک ہو رہا ہے فرات سے۔ ایک مرتبہ عباس نے فرات کی طرف دیکھا، اپنے گھوڑے سے کہا کہ پانی پی لے، مگر گھوڑے نے بے زبانی سے کہا کہ مولا میں کیسے پانی پی سکتا ہوں جبکہ اصغر پیاسا ہو، اجرکم علی اللہ، آقا حسین پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ ابوالفضل عباس نے چلو میں پانی لیا، دیر تلک پانی کو دیکھتے رہے، اور ایک مرتبہ زمین کے اوپر فرات کے اوپر واپس پانی کو پھینک دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ عباس نے پانی کو کیوں پھینکا، شاید وجہ یہ رہی ہو کہ 21 رمضان کی وصیت یاد آ گئی ہو، جب آخری وقت میں علی ابن ابی طالب نے ام البنین سے کہا کہ میرے عباس کو لے کر کے آؤ، عباس کو سینے سے لگایا، کان میں ایک جملہ کہا، اے میرے لال عباس، اذا کان یوم العاشوراء ودخلت المشرب فلا تشرب الماء واخوک الحسین عطشانا، اے میرے لال جب روز عاشوراء آئے اور تم فرات میں داخل ہو جاؤ، اے عباس پانی کو منہ نہ لگانا، اس لیے کہ تمہارا بھیا حسین ابھی پیاسا ہے۔ شاید عباس نے کہا ہو، اے بابا، ارے میں اس وصیت کو بھولا نہیں ہوں، میں پانی نہیں پیوں گا۔ لو عزیز عباس نے مشکیزہ بھرا، ایک مرتبہ لے کر کے چلے، پسر سعد نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ کہتا اپنی فوجوں سے کہ سب مل کر کے عباس پہ حملہ کرو، اگر یہ پانی کسی بھی وجہ سے خیموں تلک پہنچ گیا تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ لو عزیز ایک مرتبہ عباس ادھر خیمے کی طرف مشکیزہ لے کر کے جا رہے ہیں، اسی اسنا میں جب حملہ ہوتا ہے ایک لعین آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد عباس کا داہنا بازو قلم کر لیتا ہے، بایاں بازو قلم کر لیتا ہے۔ عزیزو سنیں گے، آپ ذرا تصور کریں، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ آخر کس نے عباس کے بازو کو قلم کر لیا، کون عباس کے نزدیک آ گیا؟ ایک فقیہ کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ کیوں عباس کے بازو قلم ہو گئے، اس لیے کہ جب عباس نے پانی بھرا اور نشیب سے بلندی کی طرف گئے تو کیا دیکھا کہ جب سکینہ منتظر ہے، بچوں کو اپنے چاروں طرف جمع کیے ہوئے ہے اور آواز دے رہی ہے، اے بچوں تم گھبراؤ نہیں، میرے چچا کا علم آ رہا ہے، میرا چچا پانی لے کر کے آ رہا ہے، اب تم سب کی پیاس بجھ جائے گی۔ عباس اس منظر کو دیکھنے میں اتنے محو ہو گئے کہ ایک ظالم آیا، اس نے عباس کا داہنا بازو قلم کر لیا، بایاں بازو قلم کر لیا۔ جب داہنا بازو قلم کیا تو عباس نے مشکیزے کو اپنے منہ میں دبایا، ایک ہاتھ سے علم کو پکڑا، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے دوسرا بازو قلم ہوا۔ عباس جانتے ہیں کہ یہ علم سکینہ کے لیے ڈھارس ہے، عباس نے علم پھینکا نہیں ہے۔ عزیزو اب کیا کیا؟ مختل کہتا کہ ایک مرتبہ ان کٹے ہوئے شانوں سے عباس نے اپنے شانوں کو جمع کیا، اب اپنے علم کو کھڑا رکھا تاکہ سکینہ کی آرزو باقی رہے، سکینہ کا اعتماد بندھا رہے۔ ایک مرتبہ لے کر کے چلے، آگے بڑھتے جاتے ہیں، دعا کرتے پروردگار ارے کسی طرح سے سکینہ تلک پانی پہنچ جائے۔ ادھر پسر سعد نے کیا کیا؟ آواز دی کہ پانی خیموں تک نہیں جانا چاہیے۔ لو عزیزو ایک مرتبہ مشک سکینہ پہ نیزہ لگا، مشک سکینہ پہ تیر لگا، پانی بہنے لگا، ایسا لگا جسے عباس کی ساری آرزویں بہہ گئی۔ عزیزو آپ سنیں گے، ایسا لگتا ہے کہ عباس کی ساری آرزویں بہہ گئی۔ ایسے موقع پر میں ایک جملہ عرض کروں گا، ایک فقیہ ہے، ایک شخص ہے، ایک بہت بڑے واعظ ہیں جن کا نام ہے واعظ خراسانی، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ابوالفضل عباس کے پہلو میں امام حسین کے حرم میں جناب عباس کے مجلس پڑھ رہے تھے، اور مصائب اتنے سنگین مصائب تھے کہ لوگ دہاڑے مار کے رو رہے تھے، اپنے سروں کو دیوار میں مار رہے تھے۔ جب واعظ خراسانی نے مجلس پڑھی
اور اس کے بعد وہ ممبر سے جب نازل ہوئے، ممبر سے اتر جاتے ہیں تو وہاں پر آیت اللہ قزوینی کھڑے ہوئے تھے، سید کاظم قزوینی وہاں پر تھے۔ کہتے ہیں کہ سید کاظم قزوینی نزدیک آئے واعظ خراسانی کے، ان سے کہتے ہیں اے واعظ خراسانی، تم اتنے سنگین مصائب پڑھتے ہو جن کی کوئی سند بھی نہیں ہے، ایسے مصائب نہ پڑھا کرو۔ کہتے ہیں واعظ خراسانی نے کوئی جواب نہ دیا، وہ چلے گئے۔ ادھر کاظم قزوینی، ادھر سید کاظم جو ہے کہتے ہیں کہ اپنے گھر پہ آئے، سو جاتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ابوالفضل عباس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سید کاظم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کربلا میں میرے اوپر کون سی مصیبتیں ڈھائی گئی ہے، میرے اوپر کتنا ظلم ڈھایا گیا ہے، تم نے جو ان کے اوپر اعتراض کیا۔ ایک مرتبہ رونے لگے، ہاتھ جوڑ لیے، کہا کہ مولا مجھے نہیں معلوم۔ عزیز سنیں گے جناب ابوالفضل عباس اپنی مصیبت بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مشک سکینہ پہ تیر لگا، میری ساری آرزویں بہہ گئی، علم ہاتھ سے گر گیا، میں نے اپنے گھوڑے کے رخ کو موڑ لیا۔ اے عباس، اب خیمے میں جا کر کے کیا کرے گا؟ ارے سکینہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ کہتے کہ ابھی میں اسی اسنا میں جا رہا تھا کہ ایک لعین کو موقع ملا، اس نے میری آنکھ پہ تیر مارا۔ اب جو آنکھ میں تیر لگا، میرے ہاتھ تو نہیں ہے، میں کس طرح سے تیر نکالتا؟ تو کہتے ہیں ابوالفضل عباس فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے گھٹنوں کو بلند کیا، تیر کو گھٹنوں میں دبایا تاکہ تیر آنکھ سے نکال سکوں۔ اسی اسنا میں ایک لعین کو موقع ملا، وہ سنگین گرز لے کر کے آیا، میرے سر پہ اتنی قوت سے مارا، تیر نکلنے کے بجائے آنکھ میں اور پیوستہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ عباس پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پہ آنے لگے، آواز دی میرے آقا میرا آخری سلام۔ حسین بڑھے، کبھی جھکتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ عزیزوں کیوں جھکے اور کیوں اٹھے؟ فرماتے کہ کبھی ایک مرتبہ جھکے، عباس کا داہنا بازو اٹھایا، سینے سے لگایا، بایاں بازو اٹھایا، سینے سے لگایا، ایک مرتبہ علم عباس لیا، ادھر سکینہ سمجھی میرا چچا واپس آ رہا ہے، ایک مرتبہ علم لے کے چلے۔ اب جو سکینہ نے یہ منظر دیکھا، علم تو آیا مگر علمدار چچا نہ آیا، بچھاڑے کھانے لگی۔ اے چچا ابا، میں اب پانی نہ مانگوں گی، مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے میرا چچا چاہیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔